تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا یہ تیری چھوٹی سی جماعت ہے، اللہم ان تہلکا اللہم ان تہلکا هذه العصیبۃ من اہل الاسلام، کہ میرے مولا اگر یہ تیری چھوٹی سی جماعت، اے اللہ اگر یہ تیری چھوٹی سی جماعت آج اس روئے زمین پہ ختم ہو جائے گی تو لا تعبد فی الارض، یقین مان اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہو۔ العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ حاضرین جمعہ، حاضرین مسجد، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی اور بڑائی اس مالک وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد یہی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہ چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے اور حق کی طرف گامزن کروانے کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، ہم اور آپ جس دار فانی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کسی کو غم ہے تو کسی کو خوشی، کوئی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو کوئی پریشانی اور مشکلوں سے اپنے آپ کو غم میں شکار کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام طرح کے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے سامان کو مہیا کیا، اور ہر کسی کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین موقع اور بہترین سلیقہ بھی سکھلایا۔ تو معزز سامعین، مذہب اسلام جس کے ماتحت ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ مذہب ایسا مذہب نہیں ہے کہ اس کو ذلیل و خوار کیا جائے، یہ مذہب ایسا مذہب نہیں ہے کہ لوگ اس پر طعن و تشنیع کریں، یہ ایسا مذہب نہیں ہے کہ لوگ اس کو دبانے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب دین اسلام میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن افسوس کہ اتنی چیزوں کو جاننے کے باوجود ہم اور آپ آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے رب کو نہیں جانا، آج ہم نے اپنے رب کو ویسا نہیں مانا جیسا سلف صالحین مانا کرتے تھے، ہم نے اپنے رب کی وسعت کو، رب کی قدرت کو نہیں مانا، رب کی حکمت کو نہیں مانا۔ ہم نے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ آیت نمبر 1 میں بیان کرتے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کس رب کے لیے؟ کس اللہ کے لیے جس نے دونوں جہاں کو بنایا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا، جس نے ہم انسانوں کے لیے رہنے کے لیے مکان بنایا، جس نے ہم انسانوں کے لیے جینے کے لیے کھانے اور پینے کا مہیا کروایا، اس رب الہی کے ہم اور آپ بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم رب تو مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں, ہم اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ختم ہونے والا بھی نہیں ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت, جس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنی ہی نہیں ہے, جس کے علاوہ ہمیں اور آپ کو کسی کی عبادت کرنی نہیں ہے, جس کے علاوہ ہمیں اور آپ کو سجدہ ریز ہونا ہی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور یہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ختم ہونے والا بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے لے کر اختتام تک باقی ہے, باقی رہے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور موجود رہے گا. میرے عزیز ساتھیوں, ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لیا, ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیا, لیکن کبھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر غور کیا؟ کبھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت پر غور کیا؟ کبھی ہم نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کو بنانے والا ہے؟ قرآن مجید سورہ ملک آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان کرتا ہے کہ بڑی بابرکت ذات ہے وہ. کون سی ذات؟ جس کے ہاتھوں میں تمام کی تمام مملکت ہے, جس کے ہاتھوں میں بادشاہت ہے, جو اس روئے زمین کو بنانے والا ہے, جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ذات بڑی بابرکت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اپنی قدرت کو بتلا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دنیا کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں, دنیا کے علاوہ جتنی چیزیں موجود ہیں, ہم اور آپ جس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم اور آپ جس چیزوں کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے. اب ذرا تصور کریں, کبھی ہم نے اپنے رب کو ایسا مانا؟ کبھی ہم نے اپنے رب کو ایسا تسلیم کیا؟ ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں, ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں, ہم ذلیل و خوار کیے جا رہے ہیں. کبھی ہم نے تصور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے؟ ہم اسلامک سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں, ہم اور آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہیں, ہمارے باپ دادا ہمیں یہ تلقین دلاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, ہم اور آپ لوگوں کے سامنے جا کر یہ بات رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت گزار نہیں ہے, ہم سب مانتے ہیں. کبھی ہم نے یہ مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سب سے وسیع ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں, یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر مانا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کس قدر تھی. آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. مدینے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں. ابھی وہ مدینے کے پاس پہنچے نہیں ہیں کہ دشمنان اسلام نے ان کے پیچھے سے محسوس کر لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایک غار میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھپ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ ان کے پاس موجود ہیں, ان کے پاس آنے والے ہیں. ابھی کفار مکہ صرف اپنی نظروں کو نیچے کریں گے, ابھی وہی کافر شخص اپنی نظر کو نیچے رکھے گا, نیچے دیکھے گا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پکڑے جائیں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اللہ کے پیارے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر رہے ہیں, خوف کھا رہے ہیں, ان کے چہرے پر, ان کے ماتھے پر سکن جاری ہے, تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات کہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسعت کو جانتے تھے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا, کیا کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ کلمہ ذات جاری کر رہے اور کہہ رہے کہ ابو بکر صدیق سنو, تم جس بات کے لیے ڈر رہے ہو, جس بات کے لیے خوف کر رہے ہو, تو یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تم غم نہ کھاؤ, تم پریشان نہ ہو, یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اب ذرا تصور کریں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلقین دلا رہے ہیں کہ سنو، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کی ذات اتنی بابرکت ہے. ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس نے اپنے خانہ کعبہ کو پرندوں کے ذریعے سے بچایا. ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو رب مچھلی کے پیٹ میں سے حضرت یونس کو علیہ السلام کو نکال سکتا ہے. ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہیں جو رب بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے. ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہیں جو من و سلوہ کو نازل کر سکتا ہے. تو یقین مانو ان کفار مکہ کا بھی رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہم اسی رب کی عبادت کر رہے ہیں. یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلقین دلایا جاتا ہے. میرے عزیز ساتھی، یہی نہیں، جنگ بدر کے واقعے کو اٹھائیے. جنگ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی. کافروں کے مقابلے میں مسلمان بہت کم تھے اور ان کے پاس ساز و سامان بھی مہیا نہیں تھا، ساز و سامان بھی موجود نہیں تھا. جب صحابہ کرام پریشان رہتے ہیں، سامنے کفار کو دیکھتے ہیں، 1000 کے تعداد کو دیکھتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے وعدے کو قبول کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا یہ تیری چھوٹی سی جماعت ہے، اللہم ان تہلکا، اللہم ان تہلکا ہذہ العصیبۃ من اہل الاسلام. کہ میرے مولا اگر یہ تیری چھوٹی سی جماعت، اے اللہ اگر یہ تیری چھوٹی سی جماعت آج اس روئے زمین پہ ختم ہو جائے گی تو لا تعبد فی الارض، یقین مان اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ مصیبت دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پریشانی میں ڈالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بیماری میں ڈالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بیماری سے نکالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دشمنوں سے نجات دلانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تمام پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان موجود ہے. یہی نہیں، اب اور آگے بڑھیے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کو یاد کیجیے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر ان سے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، تم میرے ماں کے پیٹھ کے برابر زہار جیسا کام انجام دے دیتے ہیں. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتی ہے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے نکلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرتی ہیں، سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھ سے ایسا کہا ہے، میرے شوہر نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اب میرے شوہر نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے، اب بتائیے میں اپنے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ انجام دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری صحابیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بہن سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے میرے اوپر کوئی وحی نہیں کی ہے، اس مسئلے کا حل میرے درمیان موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کوئی وحی نازل نہیں کی ہے، میں اس مسئلے کا جواب نہیں دے سکتا، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں معلوم ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ رونے لگتی ہے، گڑگڑانے لگتی ہے، اے اللہ کے رسول، آپ کے علاوہ ہمارا ہے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں بھی آنسو ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے. وہ چاہتی ہیں اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتی ہیں، گڑگڑاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دریافت کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے، قد سمع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا. صحابیات کو بھی معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مدد کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے مدد کرے گا جہاں سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ناحیت سے ہمارے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا ویسا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے اندر آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسا مانتے ہیں.
آج ہم تھوڑی سی شہرت پانے کے لیے ہم اور آپ لوگوں کی چاپلوسی کرنے لگتے ہیں. آج ہم اور آپ لوگوں کے سامنے ایک اعلیٰ مقام رتبہ والے بن جاتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس جا کر ان سے سوال کرتے ہیں. اگر ہم پر کوئی پریشانی آ جائے تو ہم مسجدوں کو نہیں آئیں گے, ہم مسجدوں کو نہیں پکڑیں گے, ہم لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے, ذکر نہیں کریں گے, ہم لوگوں کے پاس جا کر سوال کریں گے, ہم لوگوں سے مدد کریں گے, لوگوں سے طلب کریں گے. لیکن افسوس کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے. جبکہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. میرے عزیز ساتھیوں, یہی نہیں, آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اٹھائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو سزا دی جاتی ہے, ان کے قوم والوں نے ان کو جب سزا دی کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تیار کیا جاتا ہے, ان کے لیے آگ کو بھی تیار کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تمام لوگ موجود ہو جاتے ہیں, ان کو آگ میں ڈالا بھی جاتا ہے. اتنے میں فرشتے آتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کہیے, اگر آپ ہم سے کہیے ہم اتنا بارش کر دیں کہ یہ آگ بجھ جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. فرشتے کہتے کہ نہیں, آپ کہیں گے ہم بارش کریں گے. یہی نہیں, اس کے بعد ایک اور فرشتہ کہتا ہے کہ آپ اگر ہمیں حکم دیجئے تو میں اس قدر ہوا چلا دوں کہ یہ آگ بجھ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو شخص یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھیجوائی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, مجھ کو اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے. یقین مانو وہی رب ہے جو سورج کو طلوع بھی کرتا ہے, سورج کو غروب بھی کرتا ہے. وہی وہ رب ہے جو سورج کو جلانے والا ہے, وہی وہ رب ہے جو سورج کو ٹھنڈا کرنے والا ہے, وہی وہ رب ہے جو فرعون کو اور لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ وہی رب ہے, یہ وہی ذات ہے جو ہماری بھی مدد کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دلوا دیتا ہے کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا, اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آگ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اگر کوئی مدد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا. آج ہم اور آپ پریشان حال ہیں, آج ہماری زندگی تنگی میں چل رہی ہے, آج ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے, آج کوئی مریض بن کر بیٹھا ہے, کوئی قرض دار ہے, کسی بھی ناحیے سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. اس پریشانی کا ایک ہی حل, آئیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے, اس کے علاوہ کسی سے نہیں. یہی نہیں, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا قل ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کھلے طور پر کہہ دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو میری التجا کرتے ہیں, میرے ان بندوں سے جو مجھے پکارتے ہیں, ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مدد طلب کرو, میں تمہاری مدد کروں گا. اور یہی نہیں, جو شخص مجھ سے روگردانی کرے گا, جو شخص مجھ سے منہ پھیرے گا, جو شخص پریشانیوں میں مجھے چوکر غیروں کے پاس جائے گا, مزاروں پر جائے گا, لوگوں کے سامنے جا کر رو کر مجھ سے مدد طلب نہیں کرے گا, یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا تیار کر رکھا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, ذرا تصور کریں ہم اور آپ کس طرح کی زندگی گزارتا ہے. آج ہم مسلمانوں کے درمیان حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت موجود نہیں. ہم اپنے رب کو تمام کی تمام چیزوں کا رب نہیں مانتے. ہمارے درمیان, ہمارے دلوں کے اندر یہ بات تو ہے, لیکن آج ہم اگر پریشان حال ہو جائیں, اگر کسی مصیبت میں چلے جائیں, تو ہم لوگوں کو, سماج والے کو, سوسائٹی والوں کو دیکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھتے. اگر کوئی گناہ کا کام انجام دے دے تو ہمارے دلوں کے اندر یہ بات نہیں کھٹکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اور آپ کیا منہ دکھائیں گے.
ہمارے درمیان ہمارے دلوں کے اندر یہ بات نہیں بیٹھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر ہم کیا عذر پیش کریں گے. لیکن افسوس کہ آج ہم اور آپ ایسے نہیں ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو پیدا کریں. ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو پیدا کریں. ہم یہ جان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سب سے وسیع ہے. آج اگر ہم پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، آج اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہے، آج ہم میں سے کوئی مریض ہے، آج ہم میں سے کوئی قرض دار ہے، تو یقین مانیے اگر ہم پر جو ظلم کر رہا ہے ان ظالموں کا رب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہم پر جو پریشانی آئی ہے ان پریشانیوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے. ہم پر جو قرض آئے ہوئے ان قرض کو دور کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا ہے. تب ہماری فریاد قبول ہوگی، تب ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد سب بلند ہو جائیں گے اور زندگی خوشگوار گزرے گی. تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو اپنے دلوں کے اندر موجود کریں، اپنے دلوں کے اندر باقی رکھیں. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، الہی تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، الہی تو ہمارے دلوں کے اندر اپنی معرفت کو پیدا کر دے، الہی تو ہمارے مشکلوں کو ختم کر دے، الہی تو ہمارے پریشانیوں کو ختم کر دے. ہم میں سے جو مریض ہے اللہ تو ان کی بیماری کو ختم کر دے. اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.